ولادت کی خوشی کا اجر۔ عاطف، ارشد، آصف تینوں ہی گھر سجانے میں لگے ہوئے تھے کہ ننھی عارفہ بھی ان کے پاس پہنچ گئی۔ وہ رنگ برنگی جھنڈیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ عاطف بھائی، یہ ہم گھر کو کیوں سجا رہے ہیں؟ عارفہ نے بھولے پن سے پوچھا۔ عاطف نے عارفہ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا اور کہا کہ آج 12 ربیع الاول ہے اور اس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ عافیہ آپی بھی آ گئیں اور عارفہ عاطف کے گود سے اتر کر عافیہ آپی کے پاس چلی گئی اور عافیہ سے پوچھنے لگی، عافیہ آپی، آج 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے، لیکن اس میں گھر کو کیوں سجاتے ہیں؟ ہاں بھائی، یہ بات تو ہے سوچنے والی کہ ہم گھر کو کیوں سجاتے ہیں۔ ہم سب گھر کو اس سے سجاتے ہیں کہ اس دن ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ میں آپ سب کو ایک واقعہ سناتی ہوں، سنو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو ایک کنیز صوبیہ آپ کے چچا ابو لہب کے پاس گئی اور کہنے لگی، مبارک ہو، تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی تو انگلی کے اشارہ کر کے کہنے لگا، جا اے صوبیہ، تو آزاد ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو یہ شخص ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اور آپ کی مخالفت کرنے لگا، یہاں تک کہ بہت ہی اذیت کی موت مر گیا۔ ایک دن حضرت عباس بن عبد المطلب جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ تمہارا کیا انجام ہوا؟ کہنے لگا کہ انجام بہت خراب ہوا، ہر وقت دوزخ کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، لیکن کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کیا تھا تو پیر کے دن مجھے اس انگلی کو چوسنے سے تسکین ملتی ہے جس کے اشارے سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ تو بچوں، ہمارے رب نے فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جن سے ہمیں ہر نعمت ملی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے، یہ کائنات بھی نہ ہوتی، اور نہ قرآن ہوتا، نہ رمضان ہوتا، نہ عید ہوتی۔ اسی لیے مسلمان اس دن کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور پر مناتے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت مناتے رہیں گے، کیونکہ یہی تو وہ عید ہے جس کے صدقے میں ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ملی ہے۔ کیوں بچوں، اب سمجھ آیا کہ ہم جو میلاد مناتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے مناتے ہیں اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی ہوتی ہے، اس لیے بھی ہم اس دن کو مناتے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت عجیب سی ہے، عاطف نے کہا۔ وہ کیا بھائی؟ عافیہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جو بہت تیز آواز کے ساتھ ایکو ساؤنڈ پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی تو پہنچتی ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے۔ عاطف نے کہا، بعض جگہوں پر تو میں نے دیکھا کہ راستوں کو بند کر دیے جاتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ارشد نے بھی گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو آپ نے بالکل درست کہی، ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ عافیہ نے اتفاق کرتے ہوئے کہا، پیارے بچوں، آپ بھی میلاد ضرور منائیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں اور اس بجائے اس کے کہ ہمیں ثواب ملے ہم گناہگار ہوں۔ سنہری سیرت النبی جلد اول صفحہ نمبر 66 تا 68۔